سورہ بقرہ آیت نمبر 268 268 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 8، بالکل آخری لائن ہے، لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجگی سے، فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کی باتوں کا، بری باتوں کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ اپنی طرف سے مغفرت، بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور بہت زیادہ دینے کا، وفضلا، اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ بہت وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کے حوالے سے مختلف شرائط ان کا ذکر کیا، آج کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو اچھی اور عمدہ چیز خرچ کریں، فضول اور ردی اور نکمی چیز اللہ کی راہ میں مت دیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر یوں ہوتا تھا کہ انصار جب کھجوروں کا سیزن آتا یا کھجوریں جب آتی تو جو اچھی اچھی کھجوریں ہوتی وہ اپنے پاس رکھ لیتے، اور کوئی ایسی کھجوریں جس میں تھوڑی سی ردی قسم کی، خشک قسم کی یا کوئی ایسی ہوتی تو وہ مسجد نبوی کے اندر آ کر لٹکا دیتے تھے، جہاں پر وہ اصحاب صفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دین وغیرہ سیکھتے تھے تو ان کے لیے لٹکا دیتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پچھلی آیت نازل کی تھی کہ تمہیں چاہیے کہ اعلیٰ اور اچھی چیز اللہ کی راہ میں دو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ترغیب دی، عمومی طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ صدقہ فطر اور اس قسم کے متعلق، تو اس نے اگلے دن صدقہ فطر کے اندر اسی قسم کی کوئی ردی قسم کی کھجوریں لا کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر اصلاح فرمائی کہ اگر تم جیسے یہ ردی چیز تم خود لینا پسند نہیں کرتے ہو، ہاں اگر تم کسی چشم پوشی کر جاؤ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر جیسے تم پسند نہیں کرتے تو ویسے تمہیں چاہیے اللہ کی راہ میں بھی نہ دو۔ محترم سامعین کرام، آج کی جو آیت مبارکہ ہے نا، یقین جانے بندہ پڑھتا ہے تو ایک طرح رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ رونگٹے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں خرچ کرنے کے معاملے کے اندر ڈر اور فقر اور اس کی قسم کے وسوسے ڈالتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کہاں سے دو گے، پوری نہیں پڑے گی، اور آگے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور یہ اس طریقے سے یہ شیطان اس قسم کے خیالات ذہنوں میں کیا ہے ڈالتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں میں کیا کروں گا،
کہ ایک تو بخشش کروں گا، خرچ کرو گے تمہارے گناہوں کو بخشوں گا، اور تمہیں اور زیادہ کیا کریں گا، عطا کروں۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا کا ایک عام سا آدمی کوئی وعدہ کرے تو ہمارا جناب ڈھیروں سیر خون بڑھ جاتا ہے، تو شہنشاہ کائنات، رب کائنات، مالک الملک، جس کے سارے خزانے ہیں، وہ وعدہ کرے تو کیا ہمیں اس پر یقین نہیں آئے گا؟ اس لیے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان دو طریقے سے، چونکہ وہ آدمی کی نیچر سمجھتا ہے نا، آدمیوں کو مختلف طریقے سے وہ بہکاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آدمی مالی اعتبار سے کمزور ہو، اس کے پاس ویسے ہی اخراجات کم ہو، اس کو اور طریقے سے بہکاتا ہے، اور جس کے پاس مال و دولت کی وافر مقدار ہو، اس کو اور طریقے سے کیا کرتا ہے، بہکاتا ہے۔ اور دونوں کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر وہ افراد جن کے پاس مال ویسے ہی کم ہوتا ہے، حساب و کتاب کا ہوتا ہے، اپنے روزمرہ کے اخراجات کے اندر بس وہ پورے سورے سے ہوتے ہیں، تو وہ اگر خرچ کرنا چاہے نا، کبھی ان کے دل کے اندر خیال آ جائے کو خرچ کرنا چاہے، تو شیطان کہتا ہے یا تجھے اپنی تو پوری ہو نہیں رہی، اپنے کھانے کے لیے تیرے پاس تو ہے نہیں ہے، اور جو تیرے پاس ہے وہ خرچ کر دے گا، تو کل جو یہ ابھی مہینے کا جناب والا سینٹر میں ہو تو آگے کیا کریں گے، 15 دن پڑے، وہ کہاں سے گزارا کرے گا، وہ کہاں سے لائے گا، فلانا خرچہ کہاں سے پورے کرے گا، ٹھیک ہے نہیں، یہ اگر خرچہ کر دیا تو وہ کہاں سے۔ شیطان اس قسم کے کیا ہے وسوسے ڈال کر اس کو روکتا ہے، بخل کنجوسی کے اوپر اس کو کیا کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں قسم اٹھا، 3 قسم کے افراد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا کہ نمبر 1 کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا اس کے مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا، قسم اٹھا کر فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو آدمی ظلم کے وقت مصیبت کے ظلم کوئی کرے اور اس پر صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بضرور کیا دیں گے، عزت دیں گے، قسم اٹھا کر فرمایا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو آدمی لوگوں سے مانگنے تانگنے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے نا، تو فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صاحب قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو محتاجگی اور تنگدستی کے اندر کیا کریں گے، مبتلا کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی کے پاس مال نہیں پھر بھی خرچ کر رہا ہے، تو تم خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور کیا دیں گے، عطا کریں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے ابن آدم تو مخلوق پر خرچ کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر کیا کریں گے، خرچ کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا، الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، جیسے اس کے ساتھ معاملہ کرو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے، جیسے اس کے ساتھ معاملہ کرو گے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اس مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے۔ خاص طور پر وہ افراد جو تمہارے ماتحت ہوں، اگر ان کے ساتھ تم ایسا معاملہ کرو گے، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا کریں گے، معاملہ کریں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے اسماء، جو تمہارے پاس ہو اس کو خرچ کر، گن گن کے مت رکھ۔ اگر تو گن گن کے رکھے گی اور خرچ نہیں کرے گی تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیرے اوپر جو دے رہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، روک کر رکھ دیں گے۔ کیا کر دیں گے، روک کر رکھ دیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من خیر فهو یخلفہ، جو تم خرچ کرو گے نا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اور عطا کریں گے۔ 1 دو گے 10 دیں گے، 1 دو گے 10 دیں گے۔ محترم سامعین کرام، لیکن اس معاملے کے اندر پھر میں آپ حضرات کے اس طرح یہ بات ذکر کروں گا کہ یاد رکھنا، ایک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور ایک ہے اپنے ماتحت افراد کے ضروریات اور ان چیزوں کا کیا رکھنا، خیال رکھنا۔ یہ خرچ کرنے سے بھی کیا ہے، بڑھ کر ہے۔ حضرت شیخ ہمارے جو حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، ہمارے استاد بھی ہیں، شیخ الحدیث میں، یہاں پر آتے بھی جنت البقیع کے اندر مدفون ہے، مدینہ منورہ کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ایک مرتبہ کوئی ملازمین کی کوئی تنخواہوں کا اور اس سلسلے کا معاملہ تھا، کوئی بات چل رہی تھی، تو وہ خود سے بڑھ کر وہ کیا کرتے تھے، ان کی تنخواہوں کو بڑھاتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب ان کے اخراجات اور ان کی ضروریات کا خیال رکھ کے بڑھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور کیا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔
میں جب اور ان کو دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور کیا کرتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ جناب کہ میں اگر ان کی تنخواہیں بڑھا رہا ہوں، ان کے ضروریات پوری کر رہا ہوں، تو مدرسے کے طلباء کی، اساتذہ کی، ملازمین کی اگر ان کی ضروریات اور پوری کر رہا ہوں تو خرچہ تو پہلے نہیں پورا ہوگا، مزید کہاں سے آئے گا؟ وہ کہا کرتے تھے، کہتے کہ ایک وقت تھا کہ یہاں ملازمین جب ہم شروع میں رکھے تو 500 روپیہ ان کی تنخواہ اس حساب سے تھی۔ کہتے اب وہ ملازم ترقی کرتے کرتے 50,000 60,000 پہ پہنچ گیا ہے۔ وہ اللہ جب 500 روپے جب تھا تب وہ جو ضروریات پوری کر رہا تھا، تو 50,000 پہ بھی وہی کیا کر رہا ہے؟ وہی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر ان کی ایک اور بڑی بہت اچھی بات جس کو میں نے خود اپنی عملی زندگی کے اندر اپنا کر رکھا ہوا ہے، اور ان کی اس چیز کو کہ نمبر ایک وہ یہ تھے کہ انہوں نے ملازمین سے کہا 1 تاریخ ہوگی، آپ میرے سے اگر تنخواہ نہ آئی تو مجھے آ کے پکڑ لیجئے گا۔ یہ وہ کہا کرتے کہ 1 تاریخ کو اگر تنخواہ نہ آئی تو مجھے آ کر کیا ہے؟ پکڑ لیں۔ اور دارالعلوم کی تاریخ نے ہم نے خود دیکھا، حضرت حاجی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ جی، جانتے ہیں حضرت کے مزاج کو بھی، اور سب جانتے ہیں کہ 1 سے پہلے، چونکہ حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ بینک کے اکاؤنٹ کے اندر باقاعدہ آڈٹ ہوتا تھا، بائی ہینڈ نہیں دیتے تھے تنخواہ، اکاؤنٹ بھی جاتی تھی، تو 30 28 29 کو تنخواہ ٹھک کر کے بینک اکاؤنٹ میں پہنچ جاتی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر 1 کو بینک بند ہو اور نہ لے سکے وہ، لیکن مدرسے کی طرف سے کیا ہے؟ وہ پہلے پہنچ جاتی۔ بلکہ گزشتہ سالوں میں، اب پتہ نہیں بات کدھر چلی کہ اس کو کوئی اور رنگ نہ دے دیجئے، ویسے ایک بات چلی کہ خرچ کرنے کے اوپر اور اس کے اوپر، تو میں نے اپنے اساتذہ کرام کے عمل کو اور ان کو بیان کر دیا۔ مدرسے کے کچھ مالی معاملات کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کیا ہے؟ تنگ کیے جانے لگا، کوئی اکاؤنٹ کا مسئلہ تھا اور اس طریقے سے مسئلہ تھا۔ حضرت کو یاد ہے، حاجی عزیز الرحمان صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے، کوئی 4 5 سال حضرت کی وفات سے اس میں پہلے ہی انہوں نے کیا 3 ماہ کی اکٹھی تنخواہ انہوں نے اساتذہ ملازمین کے اکاؤنٹ میں کیا کر دی؟ بھجوا دی، پہلے ہی ایڈوانس میں کیا کر دی؟ بھجوا دی، ایڈوانس میں بھجوا دی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مدرسے کا اکاؤنٹ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے بند ہو رہا ہے، لیکن ان ملازمین کے جو چولہا ہے وہ نہیں بجھنا چاہیے، ان کی ضروریات کیا ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اس حد تک وہ کیا کرتے تھے؟ خیال کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں خیر و برکات کیا ہے؟ دیکھی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی سے قسم اٹھا کر فرمایا یہ بات کہ جو تم خرچ کرو گے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو مال تمہارا کیا ہے؟ کم نہیں ہوگا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو گن گن کے مت رکھنا، ٹھیک ہے نا، اگر تم گن گن کے رکھو گے تو اللہ روک کر کیا ہے؟ رکھ دیں گے۔ تم خرچ کرو گے، اللہ بھی کیا کریں گے؟ تمہیں خرچ کریں گے۔ اور دوسرے نمبر، یہ تو ان لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے جن کے پاس مال کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، یعنی ان کو شیطان اس طریقے سے۔ اور دوسرے طرف جو لوگ ہیں جن کے پاس مال وافر مقدار میں، ان کو کیا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ان کو برائیوں کا، اوروں کو مال ہے، یہ عیشی کر، یہ دنیا کی عیش، یہ عشرت، یہ فلانا، یہ ٹنگانا، یہ بینڈ باجا، یہ شادی کی رسم، اور بے تحاشا کیا کرو؟ خرچ کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ لائٹنگ آ رہی، یہ ڈھول ڈمکے والے آ رہے، یہ بینڈ باجے والے آ رہے، یہ فلانے آ رہے، یہ فلانے آ رہے، ان پر بھی لگاؤ، ان پر بھی لگاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور شیطان پھر کیا ہے؟ ان چیزوں کے اوپر خرچ۔ لیکن جب بات آ جائے گی کہ مسجد، مدرسہ، علماء، طلباء اور ان پر خرچ کرنے کی جب بات آ جائے گی، وہ جی آج کل تو مہنگائی ہی بڑی ہے، یہی بڑی ہے، فلانی ہی بڑی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس طرح کی باتیں کیا شروع۔ ادھر کوئی مہنگائی اور ادھر نظر نہیں آتا، ادھر کوئی مہنگائی نہیں۔ مجھے ابھی حال ہی میں ایک عالم ہے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور ایک دوسرے 2-3 علماء سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی، تو وہ ایک سوسائٹی کے اندر تھے، میں نام لینا مناسب نہیں ہے، تو بات چل پڑی اسی مساجد کے حوالے سے، اور اس قسم کے ہوتی ان پر، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اربوں روپے کے اس وقت اس کے اکاؤنٹ میں، کروڑوں اربوں روپے جناب اللہ وہ اس نے پلاٹ بھیجے اور یہ سب کچھ، لیکن تنخواہ ملازمین اور جو ائمہ حضرات اور ان کو نہیں دے رہا۔ اور پھر اس نے اس کی ویڈیو دکھائی اس کے بچے کی، یا پتہ نہیں کس کی شادی ہے، یعنی ماشاءاللہ عزیز بادشاہ آدمی، اتنی بڑی اس کی داڑھی، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بینڈ باجے والے اور پہاڑ قسم کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے ایسے پیسوں کی دتیاں پکڑ، یوں ایسے کر کے پھینک رہا ہے، ایسے کر کے کیا ہے؟ پھینک رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔
وہاں پر ان یعنی بھانڈ اور ان قسم کے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس اتنا کچھ ہے، لیکن اپنے ملازمین، اپنے علماء جو اس کے مساجد میں، اس کی سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، ان کو دینے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ وہ کیا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان دونوں طرح کے ہر ایک کی نبض میں اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ کس کو میں نے کیسے کیا ہے لے کر چلنا۔ تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں جناب فقر، تنگ دستی، محتاجگی کا تمہیں ڈرائے گا، اور تمہیں اور جو مالدار ہوں گے ان کو وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ان کو برائی اور اس قسم کا کیا دے گا، حکم دے گا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور شیطان ڈرا رہا ہے، اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے کس بات کا؟ مغفرتاً، بخشش کا، خرچ کرنے کے اوپر بخشش کا، اور دوسرا وفضلا، بڑھوتری کا، کہ میں اور بڑھا کر کیا ہے دوں گا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک خرچ کرو کہ 10، تو یہ تو وعدہ ہے ہی ہے، کم از کم 10 سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، سٹارٹ لیا ہے۔ اور یاد رکھنا، کبھی آپ کے پاس پیسے اور اخراجات کم ہو رہے ہوں، جو آپ کے پاس موجود ہوں ان میں سے دیکھ لی اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کر دیں، دیکھیے گا کہاں سے آتا ہے۔ ہم نے تو اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے، اپنے شیخ سے یہی سیکھا ہے، جب خود خرچہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، اپنی تنگ دستی کاٹ کے ہم تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ضرور اسباب کیا ہے بنا دیتا ہے۔ تو یہ بنا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش بھی کریں گے اور تمہیں کیا ہے بڑھا کر بھی دیں گے۔ آگے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا واسع ہے، بڑا دینے والا ہے، خوب جاننے والے ہیں۔ یہ اس کا کام ہے، خرچ کرو گے تو اور دے گا، نہیں خرچ کرو گے تو یہ دینی مددات ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں اور سے کیا کر دے گا، بندوبست کرے گا، کہیں اور سے کیا کرے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔